السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ ایپیسوڈ 191 آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ ترگت بے کی آمد کی وجہ سے اس سیزن کا یہ واحد ایپیسوڈ تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے مداح انتہائی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ کے ابتدائی مناظر بہت ہی شاندار تھے، کیونکہ ترگت بے کو بڑی ہی شاندار انداز میں کلہاڑا کندھے پر رکھے ہوئے کائی قبیلے میں انٹری دیتے ہوئے دکھایا گیا، اور جیسے کہ ہماری توقع تھی بالکل ویسے ہی بڑی شان سے ترگت بے کائی قبیلے میں داخل ہوئے۔ غرض ترگت بے کے انٹری والے ابتدائی مناظر بہت ہی شاندار اور ہمارے توقعات سے بڑھ کر تھے۔ غازی الپ اور ترگت بے کے درمیان گفتگو بھی بڑی شاندار تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے اور بازنطینی شاہنشاہ اندرونیکوس کے درمیان ہونے والے ملاقات کو بھی بڑے زبردست طریقے سے دکھایا گیا، اور اس ملاقات کے بارے میں میری پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی۔ بازنطینیوں کے ساتھ عثمان بے نے بڑی شاندار چال چلی، اور اس نے نہ صرف تجارت میں کلی چھوٹ حاصل کی بلکہ بہت ہی مضبوط اور اہم بازنطینی قلعہ بھی سیاست کے ذریعے حاصل کیا، جو کہ برسا کی فتح کے مہم میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے نے بڑی مقدار میں سونا بھی حاصل کیا، اور اسی سونے کو بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے کمانڈر گلاڈیوس کو خرید لیا۔ دوسری طرف جیسا کہ میں نے بتایا تھا بالکل ویسی ہی بیگم خاتون پکڑی گئی، اور میرا تو خیال تھا کہ چونکہ بیگم خاتون نے سنگین غداری کی ہے تو اس لیے اس کی موت پکی ہے، لیکن عثمان بے نے جس طرح بیگم خاتون کو استعمال کر کے اورلے کوچار کو گات میں پنسایا، تو عثمان بے کا یہ منصوبہ بیگم خاتون کی موت سے 100 گنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا۔ بیگم خاتون نے جس ندامت کے ساتھ عثمان بے سے زندگی کی بھیک مانگی، تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ بیگم خاتون سدھر گئی ہے، اور جس طرح بالا خاتون نے اس سے قبیلہ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا، تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اب آئندہ ہمیں بیگم خاتون بھی نظر نہیں آئے گی، اور شاید اس طرح یہ بیگم خاتون کا آخری ایپیسوڈ ثابت ہوگا، کیونکہ اب مزید بیگم خاتون کے کردار کی ضرورت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ منگول کمانڈر اورلے کوچار نے جب اتنے منصوبے کے ساتھ عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے اتنے زیادہ منگول سپاہی بلائے ہیں، تو منگولوں اور عثمان بے کے درمیان ایک فیصلہ کن اور بڑا خونریز معرکہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جس غیر متوقع طور پر منگول کمانڈر اورلے کوچار کا خاتمہ دکھایا گیا تو بالکل بھی مزہ نہیں آیا، کیونکہ ایسا لگا کہ جیسے کسی بہت ہی چھوٹے اور عام سے فوجی دستے کے کمانڈر کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، جس وحشت اور دہشت اور رعب و دبدبے کے ساتھ اورلے کوچار کی انٹری دکھائی گئی تھی، بالکل اسی شان سے اس کا خاتمہ بھی دکھانا چاہیے تھا، اور مناسب تو یہ تھا کہ ترکوں اور منگولوں کے درمیان ایک خونریز اور گمسان کی لڑائی دکھائی جاتی، جس میں ایک طرف سے منگول کمانڈر اور دوسری طرف سے عثمان بے اپنی پوری جوش جذبے اور طاقت کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے، اور ایک زبردست لڑائی بڑی دیر تک جاری رہتی، اور پھر منگول کمانڈر کو شکست ہو جاتی اور وہ زخمی ہو کر گرفتار ہو جاتا، اور تب عثمان بے اس کا خاتمہ کرتے۔ لیکن اتنے بڑے کمانڈر کا ایسا مذاق میں خاتمہ ہوا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ صرف 3 فدائی ہی دفاع میں لڑے، اور وہ بھی حملہ کرتے ہی مارے گئے۔ اس کے علاوہ جس بے صبری سے ہم ترگت بے کے لڑائی کو دیکھنے کے انتظار میں تھے، اس انداز میں ترگت بے کو بھی نہیں دکھایا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ترگت بے کے لڑائی کے سین ریکارڈ کرنے والا کیمرامین یا تو ناتجربہ کار تھا، اور یا پھر اس نے جان بوجھ کر اس انداز میں ترگت بے کے لڑائی کی سین ریکارڈ نہیں کیے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ترگت بے سے زیادہ ترہان اور دوسرے سپاہیوں کی لڑائی کی سین دکھائے گئے، جس کی وجہ سے بھی ترگت بے کو ہم اچھی طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھ پائے۔ ناظرین، یہی وہ غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے مداحوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اتنی شدت اور بے صبری سے انتظار کے بعد
جب کودا پہاڑ اور نکلا چوہا والی بات ہو جاتی ہے تو بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کو بھی بڑے قابل رحم حالت میں دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ برسا کونے کے ساتھ ساتھ اپنی سپاہی بھی کھو چکی ہے، اور اب ہرستو اور 2 یا 3 سپاہیوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن عثمان بے نے اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنے اور قبیلے میں مزید کچھ عرصے کے لیے ٹھہرنے کی اجازت دے کر اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ یہی عثمان بے کی شان کے مطابق فیصلہ تھا۔ اب آگے صرف کمانڈر گلاڈیوس بچا ہے، جس کے مقابلے میں عثمان بے بہت زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ حسن بے بھی معافی مانگ کر واپس آ چکا ہے، اور ترگت بے اور کوجا سردار اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سرداران بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے بظاہر تو گلاڈیوس عثمان بے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ بازنطینی شہنشاہ بھی اس کا دشمن ہے۔ تو ناظرین، یہ تو پھر ٹکر کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ البتہ 2 امکانات ہیں۔ اول تو یہ کہ جس طرح اس پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھ لیا کہ کمانڈر گلاڈیوس نے یگت بے کو پنسا لیا ہے، کیونکہ وہ غدار ہے۔ اب یا تو وہ کمانڈر گلاڈیوس کا پالتو بنے گا، اور یا پھر کمانڈر گلاڈیوس اس کی غداری عثمان بے کے سامنے بے نقاب کر دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ موت کی ڈر کی وجہ سے کمانڈر گلاڈیوس کا جاسوس بننے پر مجبور ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ عثمان بے کمانڈر گلاڈیوس سے برسا واپس لینے کے لیے اور اسے مارنے کے لیے کوئی منصوبہ بنا دے، اور یگت بے یہ خفیہ منصوبہ گلاڈیوس تک پہنچا دے۔ اگر ایسا ہوا تو عثمان بے کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے منصوبے پر پکا یقین ہوگا، لیکن ادھر کمانڈر گلاڈیوس سب کو جانتا ہوگا۔ تو اس لیے اس صورت میں عثمان بے کا نقصان ہمارے توقعات سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کسی جنباز کی شہادت بھی ہو جائے۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ صوفیہ بھی گڑبڑ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس بات سے سخت ناخوش ہے کہ عثمان بے نے بڑی مہارت کے ساتھ بازنطینیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ صوفیہ کچھ ایسا کر سکتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ بازنطینی شہنشاہ اور عثمان بے کے درمیان اس معاہدے کو توڑ دے، اور کمانڈر گلاڈیوس کو شہنشاہ سے معافی مانگنے پر راضی کر دے، اور خود بھی کمانڈر گلاڈیوس کے پاس برسا چلی جائے، کیونکہ اس طرح گلاڈیوس اور شہنشاہ کے درمیان صلح کر کے برسا بھی ان کے ہاتھ دوبارہ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے کے خلاف وہ ایک دفعہ پھر ایک ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر گلاڈیوس واقعی ہی بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کی شکل اور انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مکار اور وحشی درندے سے بھی زیادہ ناترس اور ظالم دشمن ہے۔ اس لیے لگتا تو ایسا ہے کہ گلاڈیوس آیا نکولا سے بھی 2 قدم آگے نکلے گا۔ اس کے علاوہ عثمان بے نے تو منگولوں کا صفایا کر دیا ہے، لیکن اب الجیتو خان خود اورلے کوچار اور اپنی بیٹی شہزادی ایسن بے کے اور ساروگن کا انتقام لینے آئے گا، اور یا پھر وہ کسی بڑے منگول کمانڈر کو بھیجے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اور آنے والے ایپیسوڈ کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجئے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔